اس آرڈیننس کا مقصد صرف عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، اور اب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو 25 دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے۔ اس پر اب بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ دوسرا بہت اہم ایشو ہے اور وہ معاملہ ہے، پہلے میں ذکر کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین، لوکل قوانین اور ہمارے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق نہیں ہیں۔ سر چھٹیاں صرف اداروں کو ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ بات بھی آج ڈسکشن میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹی ایل پی والے آئے تھے، کس سے اجازت نامہ لیا؟ انہوں نے کہا جی کسی سے نہیں۔ میں نے بتایا کہ جی رات شام کو ڈی چوک بند تھا، وہاں بھی شاید سینیٹر مشتاق صاحب کا دھرنا جاری تھا، کس سے اجازت نامہ لیا؟ کسی نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ریڈ زون میں تو کوئی پروسیڈنگ نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی ریڈ زون میں سرینا چوک میں جماعت اسلامی کے جلسے میں پروگرام میں جو بھی تھا، میں نے آ کے تقریر کی، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کے خلاف ایکشن ہو، مگر میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون اور سب کے لیے یکساں نہیں کرنا، ہمیں تو ایسی جگہوں پہ بھی اجازت آپ نہیں دیتے جہاں پرمیسیبل ہے، جہاں فنڈامنٹل رائٹس الاؤ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو آپ ایسی جگہوں پہ اجازت دیتے ہیں کہ جیسے روڈز بلاک نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ وہی فیض آباد، وہی ٹی ایل پی، وہی دھرنا ود ریسپیکٹ، ہم ٹی ایل پی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن وہی چیف جسٹس آف پاکستان، وہی بغیر اجازت، وہی اسلام آباد پولیس۔ آج تو کسی نے نہیں پوچھا ان کو۔ پھر ڈی سی صاحب نے کہا جی یہ بغیر پوچھے کرتے ہیں، یہ پوچھنے آتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اگر قانون اور انصاف یہ اجازت دیتا ہے تو ہم بھی بغیر اجازت کے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس پہ کہا ہے کہ نہیں آپ اپلیکیشن دیں، کورٹ نے کہا ہے، اور اس کو 2 دن کے اندر ڈیسائیڈ کریں، اور ایک وربل آبزرویشن دی ہے کہ کوئی ایک جگہ مختص کریں جہاں پروٹیسٹ کی جگہ ہو۔ یہ میں نے بھی پرپوز کیا ہے، ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک کیپٹل ہے۔ آج اقتدار ہمارا ہے، آج اقتدار کسی اور کا ہے۔ جو پارٹی بھی برسر اقتدار ہوگی، کسی نہ کسی کو گریونس ہوگا، ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک پروٹیسٹ کی جگہ متعین کر دیں، پرماننٹ بیسس پہ ایک جلسے کی جگہ متعین کر دیں۔ صرف ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مثلا کسی نے وقت سے پہلے بکنگ کرا لی ہے اس جگہ کی، آپ بتائیں ہاں جی 21 کو کسی کی ہے، 22 کو فلاں کی ہے، 23 کو آپ کو الاؤ ہے۔ آپ صرف اس کو ریگولیٹ کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جج صاحب نے بڑا اچھا پروپوز کیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایک حکم موجود ہے، اور بلکہ گورنمنٹ نے آ کر کے یہ لکھ کے لائے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ کو ہم نے یہ متعین کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جلسوں کی اجازت نامے کے لیے جگہ کے لیے تصور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جی وہ سینسیٹیو پلیس ہے اس لیے ہم وہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اور پلیس اسلام آباد کے اندر دے دیں۔ پھر جو ترنول کی جگہ ہمیں لا کر دی، ہمارا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ایک تو وہ اوپن پلیس بہت چھوٹی ہے، دوسری دفعہ ابھی ہمیں بھی کہا ہے جس طرح پشتون کو اجازت دی تھی کہ ایک روڈ بلاک بند کر دی تھی، دوسری روڈ سے ڈیول وے کر دیا تھا۔ اب یا تو ہمیں لکھ کے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس جلسے کو اکٹھے کر کے آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگ نے آنا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہے، پھر وہ پرائیویٹ پلیس ہے۔ انہوں نے جو پچھلی دفعہ ریزن لکھی تھی، یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا، یہ لکھا تھا کہ جناب وہ پرائیویٹ پلیس ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہے، اور یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے فار جلسہ۔ میں نے کہا اس وقت سوٹیبل نہیں تھی جس پہ آپ نے کینسل کیا۔ آج ڈی سی صاحب کے نے جو پہلے پرمیشن دی تھی، جو چیف کمشنر نے ودرا کر لی، تو آج وہ جگہ کیسے سوٹیبل ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے پھر اس پہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ آپ اپنی جگہ متعین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے واپس لے آئیں، اور اگلے فرائیڈے کو فکس ہو گئی ہے۔ اب یہ 2 دن میں ڈیسیژن ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی چلوں آپ کو جو بات کہی ہے، 144 کا نفاذ کر کے یہ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں جھوٹے پرچے درج کرتے ہیں۔ یہ لاہور کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں جن کے خلاف دھرنے وغیرہ بھی اگر دیے ہیں تو وہ پرچے واپس ہو جاتے ہیں۔
اس کا طریقہ کار ہے پوری دنیا کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے پنجاب کے اندر ریڈ زون ایکٹ بن چکا ہے. ایک قانون بنایا جائے اس طرز کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ ریاست ہو ماں کے جیسی, اور یہ بھی عدالت کے بڑے واضح سوال تھے کہ آج کوئی سیاسی حکومت ہے, کل کوئی سیاسی حکومت ہے, تو کوئی بھی سیاسی حکومت سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اس پر اب بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں, اب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا. دوسرا بہت ہی اہم ایشو ہے اور وہ معاملہ ہے پہلے میں ذکر کرتا ہوں عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین, لوکل قوانین اور ہمارے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق نہیں ہیں. اس میں لاسٹ تاریخ پہ 25 تاریخ کو اعتراض لگا تھا, اعتراض دور ہو کے آج نوٹس ہوا تھا اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے باقاعدہ رپورٹ بھی مانگی گئی تھی. آرڈر کل ملا تھا, کل واٹس ایپ کے ذریعے میں نے بتایا کہ سب کو میں نے بھیج دیا ہے, میں نے باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے, آئی جی پریزن کو بھی لکھا ہے اور رپورٹ نہیں دی جا رہی. اور سب سے اہم بات جو آج عدالت کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ وہاں اجازت ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی, عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی. یہ تو بڑی بات, نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی پہ, اور یہ قانون اجازت دیتا ہے. بین الاقوامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, آئی سی سی پی آر کی بات کر رہا ہوں میں, نیلسن منڈیلا رولز کی بات کر رہا ہوں, کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات کر رہا ہوں, کائرو ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں, اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے حوالے سے اس پہ اٹارنی جنرل کو کورٹس کال پہ آ کر بلایا ہے اور 6 اگست کے لیے آرڈر ریپیٹ کیا ہے اور باقاعدہ سمن وغیرہ اگر جمع کروانے ہیں تو انشاءاللہ جمع کروا دیے جائیں گے. آخری معاملہ جو ہے وہ ہے نیب ترمیمی آرڈیننس کا. آپ کو پتہ ہے سیکشن 24 کے اندر نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے. پارلیمان نے ریمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ 14 دن کا کیا تھا اور وہ قانون چیلنج تھا. ایک اعتراض تھا کہ یہ والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, وہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں ہے. اس آرڈیننس کا مقصد صرف عمران خان کو نشانہ بنانا ہے اور اب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو 25 دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے. 7 دن کا پہلے, 8 دن کا بعد میں اور 10 دن کا اب آگے, تو 25 دن کا ریمانڈ, 14 دن کی ریمانڈ کی ڈیڈ لائن ہے اور اس پہ عمل درآمد روکا جائے. اس پہ ججمنٹ ڈاکٹر مبشر حسن کی, اس پہ اعتزاز حسن کے کیس کا حوالہ ذکر آیا ہے. ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی بتائی ہے کہ جعلی اور جھوٹے کیسز اگر کرتے ہیں نا, کیسز بنانے کے اوپر سیکشن 36 کے تحت افسران کو انڈیمنی ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جعلی ہے تو سزا 5 سال تھی. اس آرڈیننس کے ذریعے سزا وہ کر دی گئی ہے 2 سال. اس پہ عدالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہ سزا 2 سال کیوں کر دی گئی. میں نے کہا یہ بدنیتی بربابری ہے. اور پارلیمان نے بیٹھ کر یہ طے کیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے, اور وفاقی حکومت نے اگر کوئی آرڈیننس پاس کرنا تھا کیا اپروول دی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب یہ آرڈیننس پاس کرنے سے پہلے بطور صدر چلے گئے تھے, آپ کے سامنے بات ہے. اور یوسف رضا گیلانی نے یہ آرڈیننس پاس کی ہے. اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے آرڈیننس جاری کرنے کا. اور یہ اسی طرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس بھی آیا تھا, وہ کورٹ میں آیا. میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں ساری آ چکی ہیں. یہ لمبا معاملہ نہیں ہے, بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. اور چھٹیوں میں لگانے کی بات بھی یہی ہے کہ 27 مئی کو آیا تھا, تو 27 اگست تک یہ ترمیمی آرڈیننس ختم ہو جانا ہے. اور صرف عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے. اس لیے اس معاملے کو جلدی کہا جائے, ان کو ہدایت کی جائے وفاقی حکومت کو کہ 6 تاریخ کو تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکے. اور نیب ترمیمی آرڈیننس جس کے ذریعے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اپنے منطقی انجام تو پہنچے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.